پیارے دوستو السلام علیکم۔ دوستو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی ہیں جو کہ مسجد النبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروعات میں آپ ایک کافر کے غلام رہے۔ جب آپ ایمان لائے تو اس کے بعد آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں۔ پیارے دوستو امیہ بن خلاف جو کہ مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت گرمی میں تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی ایک بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ آپ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ اس حال میں مر جا، اور اگر زندگی چاہیے تو اسلام سے ہٹ جا۔ مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی عہد کیا کرتے تھے، یعنی معبود ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ ہیں۔ آپ کو رات کو زنجیروں سے باندھ کر کوڑے مارے جاتے تھے، اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر لٹا کر اور بھی زیادہ تکلیف دی جاتی تھی تاکہ آپ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ پیارے دوستو آپ کو عذاب دینے والے اقدا جاتے، یعنی کبھی ابو جہل تو کبھی امیہ بن خلاف۔ ہر کوئی یہ کوشش کرتا تھا کہ عذاب دے کر آپ سے اسلام کے متعلق جنون ختم کروا دیں، مگر پھر بھی آپ کی زبان پر صرف یہی آواز آتی تھی کہ عہد عہد۔ پیارے دوستو جب آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو آپ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر ایک ہی ورد تھا کہ یہ تعلق عشق اور محبت کا ہے۔ پیارے دوستو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر دنیا میں ہمیں کسی چیز یا انسان سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے اور بافائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا، جو کہ دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، مکہ کے بچوں کے حوالے کیا جاتا تھا تاکہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور آپ ہیں کہ صرف عہد کی رٹ لگائے ہوئے تھے۔ پیارے دوستو آپ کی ان وفاؤں کا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ صلہ ملا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں مؤذن بنے، اور سفر و حاضر میں ہمیشہ آذان کی خدمت آپ کے سپرد ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے لیے مدینہ میں رہنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا تھا، اس لیے آپ نے ارادہ کیا کہ بقیہ زندگی جہاد میں گزار دوں۔ اس کے لیے آپ جہاد کی نیت سے مدینہ سے چل دیے۔ اس کے بعد کئی عرصہ مدینہ لوٹ کر نہیں آئے۔ دوستو اس کے بعد ایک مرتبہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے۔ اور اس کے بعد آپ مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے آذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش کو انکار کرنا بہت ہی مشکل تھا، اور پھر آپ نے جب آذان دینا شروع کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے کی آذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا، اور عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑیں۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے قیام کے بعد آپ واپس لوٹے، اور 60 ہجری کے قریب دمشق میں آپ کا وصال ہوا۔ پیارے دوستو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو بھی قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔